انسان اپنی زندگی کے کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے، اور پھر کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل و دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ رو لینے سے بھی تکلیف کم نہیں ہوتی۔ ایک تمہارے بعد کسی سے بھی میری محبت اتنی شدید نہیں ہو سکتی کہ میں اس پر اپنی انا قربان کر دوں۔ کبھی کبھی ہم اتنا ٹوٹ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئیں یا پھر کسی سے اپنا دکھ بانٹیں۔ پھر یوں ہوا کہ کٹ گئی تیرے بغیر بھی اجڑی ہوئی لوٹی ہوئی ویران زندگی۔ سالوں کا تعلق ہو، غضب کی محبت ہو یا بلا کا عشق ہو، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگاتے۔ دنیا میں بدترین بھیک محبت کی بھیک ہوتی ہے، اور پھر میں نے تو وہ بھی مانگی تھی۔ اور پھر مجھے شدید نفرت ہوتی ہے اس لمحے سے کہ جب میرا غصہ میری آنکھوں سے پانی بن کر بہہ جایا کرتا ہے۔ انسان نہ ہنس کر سیکھتا ہے نہ رو کر، جب بھی سیکھتا ہے یا کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا کسی کو کھو کر۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، کسی کو زندہ لاش بنانے کی نہیں۔ اٹھا کر پھینک دیں اپنی زندگی سے ہر اس شخص کو جو آپ کے ذہنی سکون کے لیے خطرہ ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جائے۔ زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہٰذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایک محبوب لاپرواہ اور ایک محبت بے پناہ، دونوں کافی ہیں سکون برباد کرنے کے لیے۔ ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ تک میسر نہ ہونے دیجیے، پھر چاہے وہ روئیں، چیخیں، چلائیں یا پھر مر جائیں۔ جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں زیادہ ٹائم رک کر خود کی توہین نہ کریں، وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر چلے جائیں، تنہا رہ لیں لیکن اپنا معیار نہ گرائیں۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ کس قدر آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، سمجھ نہیں آتا کہ معافی کس چیز کی، اپنے وعدوں سے مکرنے کی، کبھی نہ ختم ہونے والی اذیت کی، راتوں کے جگراتوں کی، زمانے بھر کے سامنے تماشا بنانے کی، جھوٹی محبت کی، یا پھر بے وجہ چھوڑ جانے کی۔ کہتے ہیں کہ مرد رو نہیں سکتے، میں بتاؤں عورتیں بھی نہیں روتی، وہ صرف ان دکھوں پر روتی ہیں جن پر رونے کی انہیں اجازت دی جاتی ہے، اور باقی دکھ آنسو تو کہیں اندر ہی اندر گرتے ہیں اور روح میں چھید کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اتنا ٹوٹ جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ہم اکیلے رہیں، خاموش رہیں، روئیں یا پھر کسی سے اپنا دکھ بانٹیں۔ پھر یوں ہوا کہ مزید اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور کہہ دیا، اللہ پاک جیسے آپ کی مرضی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ شادی کے 17 سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مرد خدا کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا جب اس بھری دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو کھل کر آپ بتا سکیں کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ جب احساس ہو جائے جس نامحرم سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کا محرم نہیں بن سکتا، تو خدا کی ذات کی خاطر پیچھے ہٹ جائیں، تاکہ یوم آخرت وہ رب ذوالجلال جب پوچھے، اے بندے تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ چیز چھوڑی ہے، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔